شکریہ میم اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتا تو بہتر کہ اگر آ جاتے سارے، پتہ نہیں ہم نے 4-5 گھنٹے تقریر سنی، سارے میرے خیال ہے پیناڈول لینے چلے گئے تھے اور پیناڈول سب نے کھا لی ہوگی 2-3 تاکہ اپنے دماغ سے ہلایا، اس لیے کہ جو کچھ کہا گیا وہ بالکل کہہ تو رہے تھے ہمت کرو، واقعی بہت ہمت چاہیے تھی سننے کے لیے. ہمارے باقی میڈم، میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. میں نے جب اپنی بجٹ سپیچ کی تھی اس میں نے شروعات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں 10 بار اس اسمبلی میں بجٹ سپیچ میں نے کی ہے اور 9ویں بار وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلے سال وہ وائنڈ اپ والا موقع نہیں ملا تھا. انفارچونیٹلی یہ لوگ ہیں نہیں جو ذمہ دار تھے پچھلے سال جو اس اسمبلی میں ہوا اور اس سال بھی جب میں نے بجٹ سپیچ کی تھی جو کچھ ہوا. اور مجھے اتنا مزہ نہیں آئے گا کہ ان کی نہ ہوتے ہوئے میں سناؤں. میں نے سنا یہ ہے کہ کیا کہ چلے گئے کہ جی میں نے 15-20 منٹ انتظار کیا، اب میں نہیں رک سکتا. بہتر تو یہ ہوتا کہ جیسے میں نے کہا 5 گھنٹے ہم سب نے بیٹھ کے تحمل سے تقریر سنی تھی، یہ بھی اپنا جواب دیتے، یہ بھی سنتے ساری باتیں. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آج کے دن خاص طور پہ اپنے والدین کو یاد کرتا ہوں، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، ان سب کا شکر گزار ہوں اور اپنی پارٹی لیڈر کا شکر گزار ہوں. پارٹی لیڈرشپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس اسمبلی کے ممبران نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہ شرف بخشا گیا ہے. پہلے قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے مجھے فائنانس کا پورٹ فولیو دیا اور اس کے بعد میں جب خود اس اسمبلی نے مجھے عزت دی، ممبرس نے مجھے عزت دی اور لیڈر آف دا ہاؤس چنا، تو میں فائنانس کے پورٹ فولیو کے ساتھ میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ آج 9ویں بار میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اسپیچ. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے کچھ بات کہوں گا، میں اس کا کانٹیکسٹ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Before I take up my speech, I want to express the strongest condemnation for acts of incitement against the faith of billions of Muslims of the world and on our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Although we can never condone violence, the international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world and endanger the world's security by misusing freedom of expression. Pakistan moves the United Nations to immediately address the alarming concern and bridge the widening rift to enable the Committee of the Nations to be one again. یہ شروعات تھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی تقریر یونائٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے 25 سپٹمبر 2012 کو یونائٹڈ نیشنز میں کی تھی. یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی، آج بھی سنتا رہا کہ بڑا اچھا کیس پیش کیا. پہلی بار کسی نے یونائٹڈ نیشن سے بات کی، وہ بھائی پہلی بار اور آخری بار تم نے وہ تقریر کر دی تھی، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہماری ہر لیڈرشپ، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ گرجدار تقریر لوگوں کو یاد نہیں کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور انہوں نے ادھر بیٹھ کے سارے جو ورلڈ فورسز تھے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا تھا. یہ پتہ نہیں کیا احسان انہوں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب ناموس رسالت پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ تو پتہ نہیں احسان جتا رہے تب سے بیٹھے ہوئے ایک ہی چیز پہ. یہ کوئی احسان نہیں کیا. اگر وہ احسان سمجھتے بار بار بولیں. زرداری صاحب نے اپنی تقریر شروع انہی لفظوں سے کی تھی اور یہ میں اس لیے شروع میں پڑھنا چاہ رہا تھا
کہ پتہ چلے کہ یہ، اور ہر ایک نے، ٹھیک ہے ناموس رسالت پہ میں نے بھی بات کی، ہماری طرف سے بات ہوئی، لیکن وہ زیادہ تعریفیں کپتان کی کرتے ہوئے کر رہے تھے، باقی ان کے دل میں، اور اللہ کرے وہ میں غلط ہوں، ایسی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے بات۔ بجٹ 2022-23 میں اس لیے کہ اس وقت، اور خواجہ صاحب آ گئے، خواجہ صاحب آپ نے شروع میں آپ کی تقریر سنی، میں نے باقی سب کی تقریریں بھی تقریباً سنی ہے، کہا تھا کہ پڑھ کے سنایا تھا، میرا قصور نہیں ہے، آپ کے دوستوں نے، جو آپ کے پرانے دوست تھے، جو اس وقت آپ پہ بڑی تیز اور ترار جو ہے آپ پہ وار کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا شور مچایا آپ نے سنا نہیں۔ میں نے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اختر مینگل صاحب کا، اور سارے کولیشن پارٹنرز کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو میں بتا دوں کہ میں نے سب کو یاد ضرور کیا تھا۔ تو میری تقریر شاید لوگوں نے زیادہ سنی نہیں، میں اس لیے بہت بریفلی بتا دوں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ جو پوائنٹس ریز ہوئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تھے، اور مجھے یہ تقریر تیار کرنے میں رات کو بیٹھا تھا، بڑی مشکل ہوئی، ویسے مجھے آسانی ہوتی ہے کافی، اس لیے کہ کچھ ایسے پوائنٹس ریز ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس پوری اپوزیشن، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن تھی، ان کی پوری اسپیچ میں سوائے ایک شخص کی تعریفیں کرنے، جھوٹی تعریفیں کرنے، اس لیے اس کو میں ایڈریس کروں گا آج، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بجٹ کے اوپر کچھ آج 4-5 گھنٹے جتنی دیر بھی بولے، وہی پرانی باتیں 5 بار ریپیٹ کی، نہیں کون سی تھی بات، یہ تصاویر دکھا کے۔ میں صرف ایک جواب دوں گا، یہ 5 گھنٹے کی میرا خیال ہے کوئی 15 سیکنڈ میں یا 20 سیکنڈ میں جواب دے دوں گا۔ آپ کو نظر آ گیا کل الیکشنز ہوئے تھے، اگر سندھ کے لوگ اتنے ہی پاکستان پیپلز پارٹی خدمت نہیں کی تھی تو یہ وائٹ واش کیسے ہو گیا آپ لوگوں کا، یہ کلین سویپ کیسے ہو گیا؟ آپ کو ناصر شاہ صاحب نے بتایا لوگ ہی نہیں ملے جن کو کھڑا کر سکے، یہ کھڑے تھے، وہ بڑی نظم بھی سنی، کھڑے تھے، کھڑے نہیں تھے، پشاور میں جا کے لیٹ گئے تھے چیف منسٹر ہاؤس میں کافی عرصے تک۔ ان کے ذہن میں بس اس کو اور کچھ ملتا نہیں، تو یہ نظم پڑھے تھے، تو لیٹے ہوئے شخص تھے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا اس وقت ان کی اپنی تقریر سننے کتنے لوگ بیٹھے تھے، ان کی اپنی پارٹی کے، سب کراچی سے ہیں، ہمارے یہاں تو کافی لوگ جو ہے اس لیے کہ وہ الیکشنز تھے، کچھ ممبرز الیکشن کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، وہ بھی واپس آئے، کچھ ابھی تک ادھر ایشوز جو ہوتے ہیں پوسٹ الیکشن، اور یہ میں کر دوں کلیئر کہ ایم پی ایس کو جانا الاؤڈ تھا الیکشن کے اندر اور اپنا ورک کرنے کے لیے، وہ ادھر تھے، ادھر تو سارے آپ کے کراچی کے تھے، آپ کے جو آپ سے پہلے لو تھے، اس لیے ان کو بڑا، مجھے نام میرا لینا ناپسند تھا، انہوں نے کہا میں نام نہیں لوں گا، میں میس کہوں گا ان کو، جو میس ہے، تو میں بھی کہوں گا وہ جو ارسٹوائل لو تھے، ان کو وہ بھی آئے نہیں ان کی تقریر سننے، لیکن ہم بیٹھے رہے، ہم سارے بیٹھے رہے، 5 گھنٹے برداشت کیا ان کو۔ تو جی 1.713 ٹریلین کی بجٹ ہے، جس میں میں بتا چکا ہوں کہ ریکارڈ 460 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے اس اگلے سال کے لیے بنایا ہے۔ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے خرچہ نہیں کیا، آپ نے اتنا کمائے، یہ میں ذرا پچھلے 4 سال کی ان کی حکومت رہی ہے، پھر نمبرز دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا ملک کے ساتھ کیا ہے۔ آخری جو گورنمنٹ، یہ آخری جو پاکستان پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو آخری سال تھا وہ تھا 2017-18،
اس میں ریونیو اسائنمنٹس میں ہمیں ملے تھے 524.7 ارب روپے، جو ان کا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کا 96% انہوں نے اچیو کیا تھا اور ہمیں وہ پیسے ملے تھے۔ اور اس سال 2017-18 میں آگے جاؤں گا، ہمارے صوبے کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ سکیمز کمپلیٹ ہوئی تھی اور ہم نے ریکارڈ خرچہ کیا تھا ڈیولپمنٹ سکیمز، وہ نمبر بھی بتاؤں گا جناب۔ 2018-19 میں یہ آگے صاحب باتیں بڑی کی، اس سال ہم نے اتنا، وہ میں بتاؤں گا اس سال کیا کیا انہوں نے ملک کے ساتھ اور کیوں ضرورت ہوئی ان کو کہنا، کہتا ہے جو آپ نے ہمیں نکالنا ہے تو نکال دیجیے گا، نکال تو دیا آپ کو، اور آئینی طریقے سے نکالا، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا، اسمبلی نے نکالا آپ کو، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ نہیں کیا، کبھی کس کے پیچھے ہو کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی، یوسف رضا گیلانی کو سزا دی کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں جب تک کورٹ برخاست نہیں ہوتی، اور ان کو نکال دیا۔ نواز شریف کو انہوں نے اقامے کے کیس پہ کہ جی آپ نے تنخواہ شو کی ہے وہ لی نہیں ہے، اس پہ نکال دیا۔ پھر جو بھی ان کو ہم نے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ایک کانسٹیٹیوشنل مینز کے تحت ایک وزیر اعظم کو نکالا۔ تو یہ آئے 2018-19 میں پہلا سال، میں نے بتایا نا آپ کو 524.7 ارب روپے ہمیں ریونیو اسائنمنٹس میں ملے 2017-18 میں۔ اگلا سال یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہوا، اب 3.5 سال میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن لوگوں کے درمیان ہم پھنس گئے تھے، کن لوگوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا تھا۔ اگلے سال جناب پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 1947 سے آپ ریکارڈ چیک کر لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اگلے سال کے ریونیوز پچھلے سال سے کم ہوئی، آپ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ لیکن 2018-19 میں سندھ صوبوں کے ملے 523.051 بلین، 523.051، یعنی 524 سے گھٹ کے 523 بلین ہو گئے اگلے سال۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کام کیوں نہیں کیا، اور اس کے اوپر سے یہ نیب بہت انہوں نے شور مچائے، نیب کے بارے میں بھی بتا دیں گے تاکہ کلیئر ہو جائے۔ اور ان کے کپتان کی میں بات بتاؤں گا جو انہوں نے میرے سامنے کئی بار کی ہے، ان کو تو شاید نہیں بتاتے ہوں گے، ان کے سامنے ایک الگ چہرہ رہتے تھے۔ اس سے اگلے سال اچھا، اور یہ تھا 86% جو ان کا ٹارگٹ، 96% میں نے بتایا ٹارگٹ اچیو کیا 2017-18 میں۔ اچھا یہ میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، ادھر بہت لوگ کہتے ہیں جی وفاق سے پیسہ ملتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ سب کہتے ہیں آپ لوگ، ہمارے ہاں تو ڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے ہاں ہے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز سوائے ایک ایگریکلچر انکم ٹیکس کے، جس کی میں مانتا ہوں کہ ہمیں اور اس میں زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے۔ باقی تو ڈائریکٹ ٹیکسز سارے اس وفاق کے پاس ہیں، ہمارے آئین میں دیے ہوئے ہیں۔ تو جی اور اگر وہ ہمیں حصہ ملتا ہے تو ہمارا آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں کرتا وفاق ہم پہ، چاہے کوئی بھی وفاقی حکومت ہو۔ ہم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آج سے 2008 کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اٹھا لے، جو ہم نہیں کر سکے جب حکومت میں آئے۔ میں مانتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ سیلز ٹیکس آپ صوبوں کو دیں، اس میں بھی ایک فارمولا بھی دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے سندھ میں سیلز ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے، باقی صوبے نہیں کر سک رہے، ہم کسی صوبے کو نقصان نہیں دیں گے، کلیکشن ہمیں دیں، اور کوئی شارٹ فال ہوگا تو ہم دوسرے صوبوں کو پیسے دیا کریں گے۔ یہ فارمولا بھی بنایا تھا ہم نے اپنے NFC کی جب بات کر رہے تھے اس وقت۔ تو پہلے سال 86% ٹارگٹ، پچھلے سال سے بھی کم۔ اگلے سال انہوں نے 530.9 تقریباً 531 ارب روپے سندھ صوبے کو فیڈرل ٹرانسفرز میں ریونیو اسائنمنٹ میں ملے، جو کہ ٹارگٹ کتنا تھا ان کا 761 بلین جو ہمیں دینے تھے، انہوں نے ٹارگٹ کا 70%۔ اللہ اللہ کر کے جو 2020-21 تھا، یعنی ان کو 2 سال تو لگے، جو کہہ رہے تھے کہ ٹریننگ لے رہے تھے، خود ہی مانتے ہیں ابھی آج کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، اور آج جو ہے انہوں نے بتایا، پہلے کہتے ہیں میں فائنانس کا بندہ بھی نہیں ہوں،
میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, میں سائنسدان بھی نہیں ہوں, یہ سب پتہ ہے ہمیں. اس لیے کہ تمہارا جو لیڈر ہے نا اس کی بھی میں باتیں بتاؤں گا آپ کو, وہ بھی یہ ساری باتیں ایسے ہی کرتا ہے ہوا میں. مجھے یہ جھیلنا پڑا ہے, آج سے 4-5 گھنٹے ادھر جھیلے ہیں نا میں نے, مجھے بڑی میٹنگیں جھیلنی پڑی ہیں ان کے ساتھ. ایک میٹنگ کا قصہ بتاتا ہوں. میٹنگ سے پہلے میں گیا ادھر تو مجھے کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب آپ بہت تیاری کر کے آتے ہیں, آج میں نے بڑی تیاری کی ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. آج میں نے بڑی تیاری کی ہے. وہ سی سی آئی کی میٹنگ تھی اور اس سے ایک دن پہلے انہوں نے پورا دن سی سی آئی کی موک میٹنگ کی اور کہا کہ یار یہ مراد علی شاہ جو ہے یہ سوال اٹھاتا ہے, اس کے جواب مجھے بتاؤ. جب اتنا بچہ میں بھی نہیں ہوں, یہ تھوڑی ہے کہ ان کو عادت ہے نا جو چمچے اپنے جو ان کے ہوتے تھے کہ جو چیز پسند آئے صرف وہی بات پوچھی جائے تاکہ ان کے پاس جواب موجود ہو. میرے سوال ہی کچھ اور تھے اور انہوں نے مجھے میٹنگ سے پہلے کہا آج 1 گھنٹے میں میٹنگ ختم کر دوں گا میں. 6.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو میٹنگ کے اندر. تو میں یہ جانتا ہوں ان سب کو, میں ان سے نپٹا ہوا ہوں. تو خیر انہوں نے 2 سال تو سیکھتے رہے. 2 سال میں پتہ نہیں کتنے فائنانس منسٹرز بدلے. پہلے ارسطو تھے ایک, پھر ایک جو ہمارے پرانے فائنانس منسٹر تھے ان کو لے کے آئے, پھر ان کو نکالا. اور مجھے ڈر یہ تھا, میں نے ایک بار ذکر بھی کیا تھا, نام لے لیتا ہوں اس لیے کہ کیوں نہیں, ہمارے پہلے فائنانس منسٹر جب 2008 میں حکومت بنی تھی تو پہلے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب, اس کے بعد بنے نوید قمر صاحب, اس کے بعد بنے حفیظ شیخ صاحب, اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب. انہوں نے پہلے حفیظ شیخ کو لائے, نہیں ادر وے راؤنڈ, پہلے شوکت ترین تھے اور پھر حفیظ شیخ تھے ہمارے. پہلے ہی حفیظ شیخ کو لائے, 2 سال 1.5 سال ان کو سینٹ میں رسوا کیا, ان کو چلتا کیا. شوکت ترین کو لائے. میں نے اس وقت کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ جس رفتار سے تم چل رہے ہو پھر تم کہو گے کہ اب ہم نوید قمر کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسحاق ڈار پہ آ جاتے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نوید قمر ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے تو اسحاق ڈار بچ جاتا. یہ ان کی حالت تھی. جب شوکت ترین آیا تو کہتا کیا ہے کہ اکانومی میس میں ہے. آپ سب نے دیکھے ہوں گے وہ سارے ٹی وی انٹرویوز, اکانومی کو تباہ کر دیا ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. اور واقعی 2 سال ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, 2 سال کے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور ابھی جو انہوں نے جس طریقے سے ریونیوز بڑھائے, میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے. تو جناب پھر تیسرے سال انہوں نے 640 ارب روپے سندھ کو دیے جو کہ 94% ٹارگٹ کا تھا, اور اس سال باقی ٹارگٹ سے بھی زیادہ آگے بڑھے. اچھا اس میں بھی کوئی ایسا کمال نہیں ہے, اس کے بڑے ریزنز ہیں. ہوا کیا ہے, انہوں نے ابھی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ آپ نے الیکشن بجٹ بنا دیا. بالکل الیکشن بجٹ بنایا ہے. الیکشن بجٹ میں ہم ہائی ٹارگٹس رکھتے ہیں اپنے. الیکشن بجٹ ہوتا ہے اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی 2023 میں ہم اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد جو کہ بجٹ اگلی حکومت جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی ادھر آئے گی اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں آئے گی, اس کو وہ چلائے گی. تو یہ ہمارے لیے فار آل پریکٹس پرپز الیکشن ایئر یا الیکشن بجٹ ہے. انہوں نے تو 2021-22 کا الیکشن بجٹ بنا دیا. ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے سکیمز بنائے, اور میں بتاؤں گا ادھر ہمارے دوست بیٹھے ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ والے, آپ کو بتاؤں گا, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا, آپ کے دوستوں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے وعدے کیا کیے اور ڈیلیور کیا کیا. الیکشن بجٹ ایک بنایا, پھر انہوں نے شدید جو فسکل پالیسی اپنی بنائی اس میں انفلیشنری پریشرز ڈالے. کلیکشن تو زیادہ ہوئی. آپ کی ایک میجر جو بڑھا ہے نا آپ کا ریونیو, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس انہوں نے بڑھائی نا. یہ کہتے ہیں 32 ارب کر دیا, پتہ نہیں کتنا ہے, پہلی بار وہی 3-4 سال تو اسی لیے پیپلز پارٹی جو چھوڑ کے گئی تھی 25 ارب ادھر تک بھی نہیں پہنچا تھا. اس سال زیادہ کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹس بھی بڑھی. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 45 ارب روپے ہو گیا, ڈالر ہو گیا.
امپورٹس جو آپ کی 65 یا مجھے نمبر نہیں پتا اس سے بھی زیادہ ہوں گی ارب ڈالر تھی، تو اور پھر ڈالر کی ریٹ بھی ماشاءاللہ جو بڑھتی چلی گئی، تو آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز تو اسی پہ لگتی ہے نا. لیکن اس سے ہوا کیا؟ مہنگائی ہوگی. جو آپ نے فسکل پالیسی رکھی سلیکٹڈ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بڑی باتیں کی تھی ہم نے کنسٹرکشن میں کیا کیا انہوں نے؟ ایمنسٹی سکیمز دی. ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ جی ایمنسٹی بڑی بری چیز ہے، پتہ نہیں کیا خود فائدے اٹھائے ایمنسٹیز کے. میں نہیں جاتا کسی پہ پرسنل بات کرتا کہ کس نے فائدے اٹھائے اس پہ. ایمنسٹی سکیمز دی، کچھ بڑے کانٹریکٹرز کو فوائد دیے، فائدے دیے، اور اس کی رزلٹ آئی جو ان کے پاس سارے جمع ہو جاتے تھے جا کے بڑا وہ اٹ واز ویری سمپلی یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورز، اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پسا کون؟ اس ملک کے لوگ. پسے کون؟ اس ملک کے غریب عوام. اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا. اچھا دوسرا کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں. بالکل آئیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. پہلے ہنڈی حوالہ بہت ہوتا تھا، ہمیں گرے لسٹ پہ ڈال دیا، کیٹف آ گئی. انہوں نے بڑی غور سے دیکھنا شروع کیا، وہ سارے جو انلیگل طریقے تھے پیسے آنے کے ادھر وہ بند ہوئے، سارے آفیشیل چینل سے آئے. اس لیے آپ کے ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی. اچھا اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں تھا. کوئی اگر عمران خان کا کمال ہوتا تو 2 مہینے ہو گئے نا اس کو گئے ہوئے، وہ گر جاتے نا. ادھر کہہ رہے ہیں نا کتنے ہوئے، ابھی کتنے ہوئے؟ پچھلے 2 مہینے میں آپ کی ہائیسٹ ریمیٹنسز آئی ہیں. آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ ریٹرنز اتنے دے رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے میں حکومت جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور زیادہ ریمیٹنسز آپ کے پاس آئی ہیں. تو رجیم آپ نے ایسی بنا دی، ریمیٹنسز آئیں، اچھی بات ہے. آپ نے امپورٹس اپنی بے تحاشا بڑھا دی. اس حکومت نے آ کے کیا کیا؟ اس حکومت نے آ کے پہلے کچھ لگژری آئٹمس اور یہ کرنا تھا. بڑے یہ جو بات کرتے نا کہ کیا غلط کر رہا تھا، بھائی سب کچھ غلط کر رہا تھا. اس ملک کو جب دنیا بھر میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے تیل کی قیمتیں کم کی، انہوں نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی، اور یہ سارا خمیازہ آ کے ہمیں بھگتنا پڑا. اس حکومت نے آ کے بڑے ٹف ڈیسیشنز لینے پڑے. مہنگائی اس سے ہوئی ہے، لیکن اگر یہ شخص ہوتا نا ادھر، اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی، یہ بالکل اس ملک کو ڈبونے کے لیے جا رہا تھا. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ کیوں سر پہ اٹھا لی، ساری تو مصیبت اس نے کریٹ کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. میں نے کہا جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے بالکل یہ سوچا کہ اگر یہ شخص کچھ اور دن رہا، اور ساری لیڈرشپ نے یہ کہا یہ تو ملک کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اس لیے کہ اس کی ایک ہی ٹارگٹ تھی. اس کی ٹارگٹ کیا تھی؟ اور اس کی جس کے لیے وہ نیب کو استعمال کر رہا تھا کہ ساروں کو جیل میں ڈال دو، ساروں کو سزائیں دلوا دو، اور میں اکیلا رہ جاؤں گا. اچھا باقیوں کو تو سمجھتا نہیں تھا نا کچھ. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے تقریر بھیجی، میں نام نہیں لوں گا، ایک ممبر کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ کچھ شکوہ کر رہے تھے پریزنٹ گورنمنٹ سے، ابھی کولیشن پارٹنر ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، کہ جی میری اسکیمیں آپ نے نہیں دی. تو اس نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے پی ٹی آئی کے دور میں بڑی اسکیمیں ملی، لیکن میں نے چھوڑا اس لیے کہ مجھے عزت نہیں ملی. اور ادھر مجھے زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں عزت بہت دیتے، لیکن اسکیمیں بھی دیں مجھے. آپ سندھ ہاؤس کی بڑی باتیں کر رہے تھے. میں سندھ ہاؤس میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے. بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی، بکسوں میں پیسے جا رہے ہیں، جہازوں میں آ رہے ہیں، دکھاؤ نا بھائی. جیسے پہلے کشتیوں میں اربوں ڈالر گئے تھے باہر، وہ لے کون گیا یار؟ وہ واپس تو کرو. جو 5 ارب روپے کشتی سے ملے تھے وہ کھا کون گیا؟ تو اسی طریقے سے ایک حالت یہ تھی کہ کھانا اگر اس لیے ہمارے مہمان تھے وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ڈر ہے
کہ یہ نیب کے ذریعے، یہ FIA کے ذریعے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا. ہم نے کہا سندھ ہاؤس حاضر ہے. ایز ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی یو آر انٹائٹلڈ ٹو اسٹے ہیئر، یو پے منی، یو کم اینڈ اسٹے ہیئر. اچھا سندھ ہاؤس میں آپ لوگ دوست جاتے رہے، ہمارے پاس کتنا الیبریٹ ارینجمنٹ نہیں، تو ہمیں کھانا باہر سے وہ لوگ آرڈر کرتے تھے، باہر سے آتا تھا، تو کھانے کے پیکٹس آتے ان کی تصویریں کھینچی، کہتے پیسے جا رہے ہیں. اب ہم گزرے کہ وہ پیپر بیگز میں رائڈرز کے ذریعے پیسے بھجواتے تھے. اور یہ عقل کے اندھے، تم لوگ کو پتہ کیا ہے. ادھر میں ایک دن گیا اور کچھ سینئر جو PTI کے MNAs تھے ادھر بیٹھے تھے. ایک نے مجھے دیکھ کے، میرے والد آپ کو سب کو پتا ہے کہ سیاست میں رہے، کچھ پرانے پیپلز پارٹی کے تھے، اور کہتے کہ جی ہمیں آپ سے ملنے کی خواہش تھی. میرے والد کا نام لے کے کہ ان کے ساتھ ہمارے بڑا اچھا ٹائم گزرا. آنکھوں میں ان کے آنسو تھے پیپلز پارٹی چھوڑنے پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی قصہ بتاتے ہیں. میں ایک قصہ صرف آپ کو بتاتا ہوں. ایک ان کے ممبر تھے، یہ کہہ رہے نا سندھ ہاؤس، یہ او بھائی تمہارے ایک کپتان نے، اس نے تمہاری عزت بھی ایسی رکھتا ہے، وہ مجھے پتا ہے. ایک سینئر جو کہ MNA 5-6 دفعہ کم از کم رہ چکا ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، نام میں نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے. کہتے کہ میں ایک کمیٹی میں تھا اور اس کمیٹی میں ایک سرکاری افسر کا، FBR کا چیئرمین تھا، اس کا کیس آیا. کہتے میں ایک دن نیشنل اسمبلی گیا، کیس آیا ہوا تھا، میں نے وہ کمیٹی میں آنا تھا. نیشنل اسمبلی میں گیا تو جو پرائم منسٹر صاحب کی جو پوری سیکیورٹی تھی اور ان کا پورا سٹاف مجھے ڈھونڈ رہا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے تو ٹائم بھی نہیں مانگا، ٹائم مانگتا ہوں تو ملتا نہیں. یہ تو بغیر خود ہی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے. پرائم منسٹر کہتے میں گیا، کہتے میں پرائم منسٹر کا دفتر جو تھا نیشنل اسمبلی میں، اس میں اندر گیا. کہتے میں دفتر سے انٹر ہوا تو وہ صاحب جو افسر تھے وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کے پرائم منسٹر کہتے اوئے نام لے کے، ہوئے کہاں ہوں یار اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. اب وہ کھڑا ہے MNA، پہلی بار نہیں 5ویں-6ٹھی بار MNA الیکٹ ہوا ہے. کہتے یہ دیکھ رہے ہو، ان کو جانتے ہو؟ کہتا ہے سر جی میں جانتا ہوں، کہ ان کا خیال رکھنا ہے کمیٹی میں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جاؤ. کہتے یہ عزت تھی ہماری، یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکے جو عزت دار لوگ تھے. ہاں جن کی عزت نفس بالکل مار دی تھی اس نے، وہ اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں. یہ حالت تھی. میں ایک نہیں کی کس سے دوست ہمارے ان کے ساتھ کچھ دن رہے تھے، ان سے پوچھیے گا جو قصے بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ PTI کے پیچھے لگایا لیکن ہمیں عزت نہیں ملی. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، عزت چاہیے. اس شخص کو عزت دینا نہیں آتی. یہ ہے پرابلم، یہ ہے نکلنے کی وجہ. اور انکمپٹنس یہ ہے نکلنے کی وجہ. اور سازش وازش وہ جو بھی کہانی دہرائی تھی وہ مجھے پتا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مجھے خالد مقبول صاحب نے جب آخری وہ جا رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا یار سازش کا ہمیں ذرا بتا دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم نہیں جائیں گے. کچھ نہیں دکھا سکے. وہ جو کیبل آیا تھا وہ ڈونلڈ ڈو کی بات کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ڈو کے بعد پتہ نہیں 20 دن تو وہ کیبل پڑا رہا. اس کے بعد اس میں جا کے جو پھیر پھار کیے، جو کچھ کیا انہوں نے، اور یہ ہوا. اور ادھر میں چلیں ابھی بتا دیتا ہوں، ادھر وہ جو تھے نا ارسٹ وائل لو، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بھی میرا نام کافی خراب کرتے ہیں. انہوں نے بات کی کہ جی پتہ چل گیا کہ سازش ہوئی ہے. اور کیسے سازش ہوئی ہے؟ جو مکان تھے کاؤنسلر کے ساتھ امریکہ، وہ گرا دیے گئے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فورن آفس سے خط آیا تھا ہمیں. ایک فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ابھی، فورن آفس سے خط آیا تھا 10 دسمبر 2021. کون تھا فورن منسٹر؟ سب کو پتا ہے. وہ مجھے کسی نے، میں بولتا ہوں کھلا، میں گیا باہر ایک ملک شخص سے ملا تو
تو ایک پاکستانی تھے, انہوں نے مجھے کہا بلاول صاحب کی انہوں نے تقریر سنی, میں ایک ڈیووس کیا تھا, وہ آئے میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی ہے ان کی اسپیچ سن کے, نہیں تو پرانے فارن منسٹر لگتا تھا کسی کالج کے ڈکلیمیشن کانٹیسٹ میں آئے ہوئے, بڑی نقلیں اتارتے تھے, بڑی جس طریقے سے بات کرتے تھے لگتا ہے کہ کالج کا اسٹوڈنٹ جو تقریر کرتا ہے نا اس میں ہمیں سبسٹنس کوئی نہیں. تو فارن منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری سندھ کو لکھا, اور یہ خط موجود ہے میرے پاس, اگر بھائی سازش ہو رہی تھی تو کیوں تم لوگ ان کے پیچھے, کہتے مجھے سال سے پتا تھا سازش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی 250 ریڈیس, ابھی پتہ نہیں ریڈیس فٹ ہے, کلومیٹر ہے, مائل ہے, کیا ہے, لکھا ہی نہیں آگے. انہوں نے کہا کہ جو بھی عمارتیں وہ گرا دو 2 فلور سے اوپر, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. یہ خط ہے, اگر چاہیں دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ایک اور خط, اس لیے کہ یہ ایریا لگتا ہے کے پی ٹی کا, سب کو پتا ہوگا, اور کے پی ٹی آتا ہے منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ. ابھی تو ہمارے فیصل سزواری صاحب وزیر ہے, پہلے کون تھا, یہ تاریخ ہے 1 دسمبر 2021. کون تھا وزیر, آپ سب کو پتا ہوگا. وہ بھی خط لکھتا ہے کہ بھائی بچاؤ ہمیں, اور یہ کنسٹرکشن ان سراؤنڈنگ آف یوس کانسلیٹ جنرل کراچی, یہ خط ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ سے, اور کہا گیا ہے کہ a comprehensive plan be formulated with consultation of US consulate to demolish the high-rise building as indicated in the joint survey. Joint survey Ministry of Foreign Affairs نے کیا, کہہ رہے US consulate. تو بھائی یہ سازشیں ہو رہی تھی تو ان سے خط و کتابت, اور ابھی اچھا یہ تو چلے ہو گئی. یہ آخری خط جو مجھے ملا وہ 1 اپریل 2022 کو, یہ منسٹری آف فارن افیئرس 1 اپریل 2022 یعنی 27 مارچ کو خط لہرا دیا تھا نا انہوں نے جیب سے نکال کے, اور پھر جیب میں ڈالا تھا 27 مارچ کو. اور 1 اپریل کو منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے your meeting is your kind attention is invited to a meeting of various institutions hosted by the Ministry of Foreign Affairs camp office on 10 December 21, جو میں نے پہلے خط کا ذکر کیا تھا, regarding demolition of upper floors of illegal structures around the Consulate General of USA Karachi. او بھائی یہ سازشیں ہو رہی تھی اور تم ان کے ساتھ مل کے میٹنگیں کر رہے تھے اور بلڈنگیں گرا رہے تھے ادھر لوگوں کی. یہ کسی کی عقل, کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں, ان کی اپنی نہیں آتی. میں کہتا ہوں جو شخص پورے 1.5 سال یا مجھے نہیں پتا 20 جنوری 2021 سے اور 27 مارچ 2022 تک اس انتظار میں رہے, بھائی فون کر دو, بھائی فون اٹھا لو, یار میرا فون تو کرا دو, ایک بائیڈن سے بات تو کرا دو, یہ اس میں لگا رہا ہے. اور یہ ساری اسی وجہ سے ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہم سب کام کریں گے آپ کے لیے, صرف فون بات کر لو. اور جب اس نے دیکھا کہ اس ملک کے لوگ, اس ملک کی عوام اس کو نہیں چاہتے پرائم منسٹر کی کرسی پہ, جب وہ اپنی میجورٹی لوز کر چکا تھا نیشنل اسمبلی میں جو کہ آئینی طریقہ ہے, تب اس نے یہ ڈرامہ شروع کیا. اچھا ابھی بھی اس کو خود سمجھ نہیں آتی, کبھی کیا بات کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ جی بیرونی سازش ہے, پھر وہ اپوزیشن پارٹیز پہ کہتا ہے, پھر اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے, اور اس کے یہ سب چیزیں کرتے ہوئے کنٹینیو کرتا ہے. بتایا تھا نا 8 مارچ کو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرایا, اور بات اس کی پہلے سے ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ 7 مارچ کا جو خط بتاتے ہیں نا, وہ جو ڈونلڈ لو کی بات بتا رہے ہیں, وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹرین مارچ شروع کیا تھا اور کہا تھا میں اسلام آباد پہنچ کے 8 مارچ کو ہم اسلام آباد پہنچے, 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہوا. اس سے بہت پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا ساری پارٹیز نے کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے, اور یہ کہتے 7 مارچ کو اس نے راستہ دیا, 8 مارچ کو جمع ہو گیا. تو اتنے دن وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے فون کا انتظار کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی طریقہ نہیں بچنے کا, اس لیے کہ وہ اپنی میجورٹی کھو چکا تھا نیشنل اسمبلی میں, پھر اس نے اس سازش کی بات کی. یہ بڑی مزے کی بات ہے. ساری عمر یہ لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو
اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے، یہ خود ان کا لیڈر کبھی کوئی اچھی کلمات ان کے لیے نہیں ادا کیے تھے انہوں نے، اب ان کو یاد آ گئے۔ آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تقریر میں بار بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عظمت، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمت اور ان کی قربانی وہ یاد کر رہا تھا۔ تو اب ان کو، لیکن جیسے میں نے سنی تھی ناصر شاہ صاحب آپ کی تقریر، وہ کیا آپ نے کہا تھا کہ دستگیر کانے جموں فقیر، کانے دستگیر کانے جموں فقیر، وہ بھائی کچھ بھی کر لو تم رہو گے، اس لیے میں بتاتا ہوں کیوں یہ کہا۔ انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہیں، میرے سے چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ہمیشہ، انہوں نے ادھر بات کی تھی کہ جی میں نہ انجینئر ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں پٹے والا ہوں، نہ میں فائنانس کا آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو مالی ہوں، لیکن بات 5 گھنٹے کروں گا، آپ لوگوں کے سر میں درد کروں گا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ اپریل 22، 2019 تہران وزیر اعظم صاحب پہنچتے ہیں، اور میں ان کی تقریر جو انہوں نے کی تھی وہ صرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ Germany and Japan killed millions of the civilians until after the Second World War. They decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industry. So now there is no question of them having bad relations because the economic interests are tied together. مطلب وہ بھی اس نے کبھی ہسٹری نہیں پڑھی تھی۔ میں کئی بار کہا ہے کہ جب ہم سب کالج میں پڑھ رہے تھے تو یہ کرکٹ کھیل رہے تھے موصوف، 45 سال کے ہو گئے تو تب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تب تو یہی پڑھیں گے نا۔ مجھے بھی اس عمر میں آپ بچوں کے ساتھ ڈال دیں گے، میں فیل ہوں گا۔ تو یہ ان کی جیوگرافی تھی، اسی لیے ان کو نہیں پتا جیوگرافی کا کچھ، ان کے سارے جو تھے۔ اب آ جائیں ان کی سائنس کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں۔ 13 نومبر 2018 یہ میاں والی کی کوئی ٹرین کا افتتاح کر رہے تھے، اور کہتے ہیں چین کے بارے میں، اور جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید 2 گھنٹے میں پہنچے، یہ لاہور سے کراچی پہنچا رہے تھے 2 گھنٹے میں، کیونکہ وہ سپیڈ کی لائٹ آف سپیڈ نہیں، لائٹ کی سپیڈ نہیں، سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ اگلی ٹرین ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میرے بھائی مجھے تو اس وقت یاد بھی نہیں، میں سائنس میں بھی بھول گیا ہوں، 1,78,000 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اسپیڈ آف لائٹ، 178,000 ہے، 1,78,000 ہے، اس سے تم ٹرین بنا رہے ہو۔ مطلب یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بچے کو پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ان کو ماحولیات کی بڑی بات تھی، ایک ان کے تھے، انہوں نے بڑا اچھا شعر پڑھا، مجھے شعر بہت کمزور ہوں، مجھے یاد نہیں رہتے، کیونکہ شعر کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ میں درخت نہیں ہوں کہ کٹ جاؤں گا، میں پہاڑ ہوں۔ یہ بالکل یہی تھا کہ تم مجھے کیسے کاٹو گے، میں درخت نہیں ہوں کٹ جاؤں گا، میں پہاڑ ہوں کھڑا رہوں گا۔ کھڑے آج رہے تھے، جو لیٹ گئے تو بتا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹری پلانٹیشن ہو رہی تھی میاں والی میں 20 فروری 2020۔ موصوف فرماتے ہیں آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ اللہ نے پاکستان میں 12 موسم دیے ہیں؟ 12 موسم ہے پاکستان میں۔ کتنے دنیا میں ملک ہیں جن میں 12 موسم ہے؟ او بھائی رحم کرو، 4-5 گھنٹے اس کی بات سنیے، یہ 5 گھنٹے، اور یہ بڑی باتیں ہوئی، لوگ سر پکڑ لیتے۔ کبھی رومی کا شعر کسی اور کو کہہ دیتا ہے، کسی نے کتاب نہیں لکھی اس کی کتاب بنا دیتا ہے، شب برات ہو جاتی ہے، اس کے بعد ٹویٹ کرتا ہے شب برات کی کہ آج عبادت کیجیے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، اسلامک ٹچ دینے میں ہمیشہ تیار۔ آج انہوں نے مجھے کسی نے پرچی بھیجی، یہ سارے نشوں کی بات کر رہے تھے، چرس ہے اور گانجا ہے اور افیم ہے، کوکین کی بات نہیں کی۔ کوئی اور میرے اس میں مقصد نہیں ہے، میں نے صرف سنا، مجھے کسی نے کہا۔ اب اس میں کوئی ہوگی نا، سائنس ہوگی کوئی،
اچھا پھر یہ میں کہہ رہا ہوں ان کی جو یہ میں تقریروں میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو تعریفوں کے پل باندھے تھے نا، وہ صرف بتا رہا ہوں اس ملک کو انہوں نے دیا کہ بتا رہے ہم نے ایکسپورٹ اتنی بڑھا دی، اس میں یہ بتایا میں نے ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ کیا تھی، 2 سال تک تو آپ ہمیں ڈبوتے رہے، پھر آپ نے جو ہے فورن ایکسچینج ریمیٹنسز آئیں، آپ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو بھول گئے، آپ نے کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ؟ کیا گندم کی جو آپ نے ایکسپورٹ کر کے پہلے سستی گندم اپنے کسانوں سے سستے داموں پہ لے کے اس کو ایکسپورٹ کیا اور پھر باہر سے مہنگی گندم منگائی، سب کو پتہ نہیں ہے کیا؟ ایک نے کہا تھا ہم نے ریکارڈ ایگریکلچر میں ترقی کی، ہم نیٹ ایکسپورٹرز تھے گندم کے، ہم پچھلے 3 سال سے امپورٹرز بن گئے، ہر سال امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے کہ ایگریکلچر میں فائدہ دیا ہے؟ ہاں، آپ نے صرف ایک کام کیا ہے، لوگوں کے لیے لنگر خانے کھول دیا، بڑے خوش تھے لنگر خانے کھول دیے، لوگوں کو لنگر خانوں پہ ڈال کے اور بڑے خوش ہوتے تھے جا کے۔ ایک اور بھی ادھر آئے تھا کہ جی بڑا کمال کیا ہے احساس پروگرام نے، آج بھی باتیں ہوئی تھی احساس پروگرام نہیں ہے، اٹ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ صدر آصف علی زرداری نے 2010 میں، اور ہمارے اپنے اکانومسٹ تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا، میں کیسے بنگالی صاحب تھے، آر ایس گزر تھے جنہوں نے اس کو سارا فریم کیا تھا اس وقت، اور یہ ساری اسکیمز کہ اس میں ہیلتھ کارڈز بھی شامل ہوں گے، اس میں ساری اس وقت کی بنی ہوئی تھی۔ یس انفارچونیٹلی 2013 سے 18 میں مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے اس کو پیچھے رکھا، ان لوگوں نے وہ اپرچونٹی دیکھی، لیکن بدنیتی دیکھیں، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دیکھیں ان کی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو آج بڑی یاد آ رہی تھی، ان کا نام نہیں دینا، احساس پروگرام۔ اور بڑی مزے کی بات ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے سنی ہو، بڑی تالیاں والیاں بجی، ٹویٹ شویٹ ہوئے کہ جی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ریکگنائز کر دیا احساس پروگرام کو۔ میں غریب خود اسٹینفورڈ سے 2 ماسٹرز 2 ڈگریز میں نے کی ہیں، وہ میں نے دیکھا، وہ ایک پیپر ہے، ایک کیس اسٹڈی ہے جو لکھی ہے مائیکل باور اور ایک دوسرا شخص پاکستانی ہے جو کہ احساس پروگرام میں ان کا کام کرتا تھا، انہوں نے لکھا، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک انسٹیٹیوٹ میں وہ جرنل چھاپے کہتے ہیں جی مور لگا دی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے، اور اگر لگائی بھی ہے تو پروگرام تو سارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیزائن کیا ہے۔ کیوں لیتے ہو بھائی؟ خود سے کچھ کام کیا؟ خود سے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، سارے پرانے منصوبے جن پہ جا کے ہاں ادھر آج بتانا کے سی آر کا آغاز کیا بھائی، بیٹھے ہیں ادھر، ناصر شاہ بیٹھے ہیں، ہم سب گئے تھے، وہ پرانی ٹرین کو رنگ شروع کر کے نا کہ جی کے سی آر کا افتتاح ہو گیا۔ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور میں K4 اور کے سی آر اس لیے کہ کراچی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، میں کوشش کروں گا، میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ سب لوگ تھک گئے ہوں گے، لیکن باتیں میری اتنی ذہن میں ہیں کہ میں شروع ہوتا ہوں تو پھر وہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، رکنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ تو کے سی آر کو رنگ روپ کر کے انہوں نے واقعی افتتاح کیا تھا اس کا۔ پھر K4 ہاں کووڈ پہ تو بولنا ہے ابھی میں نے نا، کووڈ پہ تو ابھی بولنا ہے، تو کووڈ پہ بھی میں نے جھیلا ہے بھائی، میرے ساتھ ڈاکٹر اظہر نے جھیلا ہے ان کو بہت زیادہ، کہ ہم دونوں بڑی میٹنگز میں رہے۔ K4 پہلی میٹنگ کرتے موصوف تشریف لاتے ہیں اسلام آباد سے، 18 سپتمبر ہے یا 17 سپتمبر ہے 2018، پہلی میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ K4 اور جو موصوف تھے ادھر بیٹھے ہوئے، نام بھی لیا تھا، میں نہیں نام لینا چاہتا، اس لیے ایک ہی کا مشہوری ایک ہی کی جائے، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ انہوں نے کہا جی بڑا گھپلا ہوا ہے K4 میں، اور یہ 75 ارب روپے کا ہو گیا۔ 75 ارب اس وقت جو تھے نا، اس میں اس کے آگمنٹیشن کی بھی تھی قیمت اور اس میں پاور کی بھی قیمت تھی۔ نہیں یہ تو بڑا گھپلا ہوا ہے جی، اس پہ انکوائری کرائے اور کام بند۔ او بھائی تم انکوائری کراتے رہو، مجھے ٹانگنا ہے ٹانگ دو،
مجھے تو ادھر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنی بار انہی لوگوں نے، ان میں کبھی کبھی آپ لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے، دن گنتے تھے بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں اپنی جگہ پہ. میں کھڑا ہوں لیٹ ہو گئے، مجھے نکالنے آئے تھے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں ہوں گا. میں کسی اور کے کہنے پہ ادھر سے نہیں جاؤں گا. جب تک اللہ تعالیٰ ادھر رکھیں گے، میری پارٹی لیڈرشپ چاہے گی کہ میں اس صوبے کو سرو کروں کسی بھی حالت میں، اور اس اسمبلی کے ممبران چاہیں گے، آپ لوگ نہیں نکال سکتے مجھے ادھر دن گن کے. خیر، K4 کہتے جی اس پہ تو انکوائری ہونی چاہیے. میں نے کہا جی انکوائری آپ 100 بار کریں، اس کا کام بند نہ کرائیں. نہیں کام بند. 2.5 سال وہ انکوائری چلتی رہی. اچھا، اس کے بعد پہلے انہیں کچھ نہیں ملا تھا، انہوں نے ایک پتہ نہیں ڈیٹ کیا کمیشن بنایا تھا، سم تھنگ ڈیٹ کمیشن ایک بنا دیا. ایک بڑے دھاسو افسر انہوں نے ڈھونڈے تھے، پنجاب سے اینٹی کرپشن سے نکلے تھے، اس کو بعد میں ڈپٹی چیئرمین نیب بھی بنایا. تب بڑا یہ جو ہے نا سیڈسٹ آدمی ہے، اس کو لگاؤ اس انکوائری پہ. تو ہماری چیئرپرسن صاحبہ تھی PND کی، ادھر گئی. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں، کپتان کا خیال تھا جو قرضے لیے ہیں سارے، اس میں بہت گھپلے ہوئے سب کھا گئے، تو ان سب پروجیکٹس کی میں انکوائری کروں گا. قرضے نہیں. تو انہیں بتایا کہ یہ پروجیکٹ میں کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دے رہا ہے. نہیں جی ہم اس کی انکوائری کریں گے. 6-8 مہینے انہوں نے انکوائری چلا دی. یہ کاغذ دو، وہ کاغذ دو. صرف مقصد یہی تھا کہ خرچ نہیں کرنا ہے. 2.5-3 سال انہوں نے 1 روپیہ نہیں خرچ ہونے دیا اس پروجیکٹ پہ. اور میں نے ہر طریقے سے ان سے کہا، میں نے KCR کے لیے ان سے کہا. KCR جب چل رہی تھی، انفارچونیٹلی ایک اور شخص بھی اس میں آ گئے جن کو کراچی 1950 کا چاہیے تھا، کہ انہوں نے کہا تھا 1950 میں یہ چلتی تھی KCR، مجھے وہی چاہیے واپس. تو بھائی بڑا سمجھایا کہ اب کراچی جو ہے وہ 2 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے، وہ اس پہ کام نہیں دے گی. ایک ماڈرن آپ کو ٹرین ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے. نہیں مانے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا، اور کئی لوگ ہوں گے میرے شاید پتہ نہیں میٹنگز میں کون تھے، میں نے کہا کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. میں نے کہا میں آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس شہر کے لیے نہیں چلے گی جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. KCR 20 ارب روپے پانی میں بہا دیے، جس میں سے 6-7 ارب روپے ہم سے لیے زبردستی کورٹ کے آرڈر سے، نہ چاہتے ہوئے کہ جی نہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، ان کو صرف اپنا ٹائم پاس کرنا تھا. KCR ادھر ہی رہا. جیسے یہ گورنمنٹ آئی ہے، میں نے پھر پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہا ہے کہ اس کو CPEC میں لے جائیں، اور شرجیل صاحب نے آج اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بھی دی تھی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. K4 کو انہوں نے اس طریقے سے پھر پچھلے سال آ کے انہوں نے بات کی کہ جی اب جی اس کو چینج کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے K4 ہم کر لیتے ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو مین پائپ ہے، مین کانڈیوٹ ہے، اور جو اس کا آگمنٹیشن سسٹم ہے صوبائی حکومت کر لے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں، کسی طریقے سے ہمیں کراچی میں یہ پانی پہنچانا ہے. اور وہی پروجیکٹ 125 ارب روپے میں انہوں نے منظور کیا. اب کیا مطلب، آپ نے 4 سال اس شہر کے لوگوں کے ضائع کیے صرف اپنی ہوائی خبروں میں، کہ بڑی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا نا آپ نے. وہ اچھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا ڈھکوسلا تھا، سب چور ہے سب، اس لیے اور کوئی تھا نہیں نا کہنے کے لیے، کوئی اور پروگرام نہیں تھا. تو صرف ان چیزوں پہ انہوں نے بات کی. میں یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ باقی تقاریر میں کچھ نہیں ہوا، باقی تقاریر میں صرف یہی بات ہوئی کہ جی اتنا عمران خان نے اتنا کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو میں کہا یہ کیا ہے بھائی ہمارے ساتھ، اور میں اور ڈیٹیل آپ کو تھوڑی بتاتا ہوں، اور پھر کوشش کروں گا اس کے بعد ریپ اپ کر دوں. بات کی گئی نا کہ جی ہماری جب یہ انہوں نے اتنا سخت، میں نے بتایا نا کہ
24 بلین سے اگلے سال 523 بلین ہو گیا. تنخواہیں بڑھتی ہیں, انفلیشن ہوتی ہے, خرچے بڑھتے ہیں, اس سے فرق کیا ہوا؟ 2017-18 میں ہماری ٹوٹل ڈیولپمنٹ پہ خرچہ 232 ارب روپے تھا آخری سال تک پچھلی گورنمنٹ کا. یہ موصوف آگے, اور اگلے سال 231 سے 121 ارب. اس لیے کہ میں نے بتایا نا, وہ پیسے اتنے ہی ملے آپ کو, آبویسلی کٹس آئیں گے. اس سے اگلے سال جیسے میں نے آپ کو بتایا 70% ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا. ہمارا بھی ڈیولپمنٹ 102 ارب. پچھلے سال 2020-21 123 ارب. تینوں سال اتنے, اور اس کی اور وجوہات بھی تھی. جو نیب کرتے ہیں نا بیٹھے ہوئے, اپنے تو سارے پروجیکٹس ادھر بتائے. میں نے کبھی نہیں کہا, میں کسی کورٹ میں نہیں گیا کہ جی نیب کو کہیں انکوائری نہ کرے. پتہ نہیں کتنی انکوائریاں میرے اوپر کھولی. پھر ایک کیس میرے پہ فائل کیا اس پلانٹ کے اوپر جو کراچی کو بجلی دے رہا ہے, جو ڈسپائٹ جتنا ان لوگوں نے کوشش کر لی بند نہیں ہونے دیا ایک دن بھی. 100 میگا واٹ بجلی کنٹینیوسلی کراچی کو دے رہا ہے, اور سب سے سستی بجلی کراچی کا جو میرٹ آرڈر ہے اس میں نمبر 1 پہ. پہلے وہ بجلی لیتے ہیں جو فیڈرل سے ملتی ہے کے الیکٹرک کو, اس کے بعد نوری آباد پاور پلانٹ سے لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ سب سے سستا پلانٹ ہے, ان کو بجلی دیتا ہے. اس پہ انہوں نے میرے پہ, اور کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. میں آبویسلی نہیں ایسی بات کرنا چاہتا ادھر جو کہ کنٹروورشل ہو, لیکن آئی نو ایوری ڈیٹیل ہاؤ دیٹ کیس واز فائلڈ, ہو واز بیہائنڈ اٹ, اور کس طریقے سے یہ چاہتے تھے. ٹارگٹ ایک ہی تھا, پھر اس کو نکالو. کئی بار اس کو نکالو ادھر سے, اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنا کام نہیں کر سکتے. اس لیے بالکل میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بیک پہ, ان کی سپورٹ پہ بالکل ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا. ہر جگہ پہ اپنے صوبے کی بات کرتا تھا, اور ہر جگہ پہ اپنے حقوں کی بات کرتا تھا. ان کو یہ پسند نہیں آتی تھی. خیر, اس سال انشاءاللہ تعالی اگین آئی ایم ناٹ ہیپی. میں نے بتایا نا, ہماری جو ڈیولپمنٹ اس سال اگر جو 232 ارب کے قریب ہوئی تھی, اس سال شاید اس سے کراس کر جائے, لیکن وہ 5 سال پہلے ہوئی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز اس وقت 100 روپے کی آتی تھی اب وہ 200 روپے کی آتی ہے. تو ایکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو کوانٹم ہے وہ بہت کم ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ کہہ رہے ہیں اس سال ہم نے بڑے جو کلیکشنز کی, بالکل کی, لیکن ایٹ دا کاسٹ. کاسٹ کیا بھی, جیسے میں نے بتایا, انفلیشنری پریشرز ڈالے ملک کے اوپر, غلط پالیسیز, کبھی کنسٹرکشن کو بڑے انہوں نے فوائد دیے. پھر یہ آپ کو پتہ نا پچھلے سال, اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹ بنائے, وہ ایف پی آر بتاتی ہے, اس لیے کہ ان کو ہاتھ سے انہوں نے غریبوں کے پیسے چھین کے ان کو دیے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کی کلیکشنز تو بہت بڑھ گئی, انفلیشن اتنی بڑی کہ ہم خوش نہیں ہیں. اگلے سال انشاءاللہ 460 ارب روپے کا ہم کریں گے ڈیولپمنٹ پروگرام. اینڈ اگین ہم پوری, اور میں بتاؤں گا وہ جو ایک دو سوال آئے تھے کہ جی بڑھا کیسے دیا آپ نے, اس کے بھی ہے جواب میرے پاس اگر مجھے مل جائے. اچھا جی, ہمارے ساتھ کیا ناانصافیاں ہوئی. یہ خط میں نے 30 مئی 2022 کو پرائم منسٹر شہباز شریف کو لکھا تھا. اس سے پہلے میں موصوف کو بھی کئی خط لکھ چکا ہوں. اس ملک میں 2 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ نیشن بلڈنگ کا کام کرتے ہیں. ایک روڈ سیکٹر ہے ہمارا, ہم سب کو پتہ ہے, بڑے بڑے ہائی ویز بنتے ہیں, بڑے قیمتوں کی بنتے ہیں, لوگوں کی سہولت ہوتی ہے. اور دوسرا ہمارا واٹر سیکٹر ہے. ان 2 سیکٹرز میں, اور یہ میں نے خط لکھا تھا نا, اس کے ساتھ پوری ڈیٹیلز ہے ایک ایک اسکیم کی, ایسا نہیں ہوا پہ خط نہیں ہے. 3 سال 2019-20 2020-21 2021-22 ہائی وے کے سیکٹر میں, یعنی روڈ بنانے کے سیکٹر میں جو نئی اسکیمز ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ نے دی. میں پرانی کی بات نہیں کر رہا جو پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے وقت سے چلی آ رہی ہے. نئی اسکیمز
19-20, 20-21 और 21-22 95 नई स्कीम्स, 95। ये फौजिया साहब लिख के नहीं दे दूंगा, बहुत कॉपी है मेरे पास, मैं तो जहाज से गिराना चाहता हूं नाइंसाफी बताने के लिए सबको। 95 स्कीम्स थी पूरे मुल्क में, नई स्कीम, न्यू स्कीम्स। सिंध की कितनी थी, कोई गैस कर लेगा? ऐसे आउट ना करे पेपर। हाँ 10 बस। ओ भाई एक स्कीम थी, एक स्कीम 95 में से। और वो अच्छा जी, टोटल कीमत, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल द स्कीम्स विच द फेडरल गवर्नमेंट डिड इन द रोड सेक्टर ऑल ओवर पाकिस्तान, 1,292 बिलियन टोटल कॉस्ट। और सिंध की जो एक स्कीम थी उसकी कॉस्ट कितनी, मैंने 1292 अरब रुपए की टोटल स्कीम्स थी। 1293 अगर राउंड ऑफ करूं, 1.5 अरब। और वो 1.5 अरब की स्कीम थी। एक स्कीम जो मैंने बताई ना, इंटरचेंज बिटवीन नेशनल हाईवे एंड सम अदर रोड इन सक्खर, और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी वो एज न्यू स्कीम आ रही है। एक भी रोड सेक्टर में नई स्कीम हमें नहीं दी इन्होंने। और जब इनसे ये मैं कहता था तो ये मुंह बना लेते थे। एक दो बार मीटिंग से मेरे से थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई इस चीजों पे कि जी आप तो बड़ी नेगेटिव पिक्चर पेश करते हैं हमेशा। तो मैंने कहा जो पिक्चर होगी वही दिखाऊंगा ना, तुम्हारे चमचों की तरह तो तुम्हारे सामने नहीं बताऊंगा कि ये हो रहा है। अब आ जाए वाटर सेक्टर में। 3 साल में 59 स्कीम्स उन्होंने वाटर सेक्टर में दी, 19-20, 20-21, 21-22। और उन 59 में इधर थोड़ा सा रेशियो बेहतर है, 3 स्कीमें सिंध की हैं। टोटल 158 अरब रुपए, 158 बिलियन की ये स्कीम्स थी। वो तो 1.3 ट्रिलियन है, ये 158 बिलियन की स्कीम्स थी। नई स्कीम्स की बात कर रहा हूं, ये पुरानी जो चली आ रही वो नहीं। सिंध की 3 स्कीम्स, उनकी 1.254 बिलियन आउट ऑफ 158 बिलियन। तो ये इनकी सिंध के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट थी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता था। मैं मेरी अपनी आवाज उठाता था और ये नाराज होते, कप्तान से बात क्यों कर रहे हो यार तुम? इसलिए कि मैंने उधर देखा था तो बादशाह सलामत कोई भी डिसेंट पसंद नहीं करते थे। मैंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, मैंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ काम किया है। 2 प्राइम मिनिस्टर्स मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ काम पहले कर चुका था। कभी ऐसा नहीं था कि कोई नाराज होता था, बात सुनते थे तहम्मुल से। ये भाई इनसे थोड़ी देर अगर आप 3 से 4 मिनट बोले, कहते नहीं जी बस आप तो बहुत बोलते हैं। और मैंने उनसे कई बात कहा कि आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते, ये लफ्ज थे मेरे। आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते इसलिए कि मैं मुराद अली शाह नहीं हूं, मेरे पीछे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, मेरे पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी हैं। और मेरे पीछे मेरे सूबे की आवाम है, जो वो मैंने शुरू में कहा ना कि अगर इतना ही हमने बुरा किया तो ऐसा क्यों है कि 2008 से 2013 में ज्यादा सीटें, फिर 18 में और ज्यादा सीटें, कल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो 14 जिलों में हुई हैं, पीटीआई तो खास तौर पे कहीं नजर नहीं आई। इनकी हालत ये है, इनको बताऊं, इनके जो मेंबरान थे, इनके 4 मेंबर थे रूरल सिंध से, उन 4 में से 3 उनको खैरबाद कर चुके, इसलिए कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कराची में भी लफाजी, और मैं बताऊंगा आप लोग है ना, और यू नो मोर देन मी, इसलिए कि आप लोग बड़ी गौर से इसको देखते हैं। मैं जो कहता रहता था ना कि जी ये बिल्कुल सिंसियर नहीं है, 11:30 बजे मैं खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंसियर नहीं है सूबे से। इन्होंने बड़ी बातें की पिछले साल हाउसिंग, जो मैं नाराज कह लें या
تھوڑا سا اپنے دوستوں سے بھی کہتا تھا کہ جی یہ نہیں کرو، یہ گلی نمبر 5 کے روڈ نمبر 14 کا ڈھکن نہیں لگواؤ، کوئی اچھی اسکیمیں کراؤ ان سے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو اچھی اسکیمز کرے. انہوں نے پچھلے سال جو ہے ٹوٹل نمبر آف اسکیمز تو میں گننے پڑیں گی، 22 + 10 32 اسکیمیں تھیں. 22 پرانی، 10 نہیں. پچھلے سال انہوں نے ڈالی تھی. اس میں ایلوکیشن رکھا تھا 10.775 بلین. ریلیز جو کیا ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا، ریلیز جو کیا اس میں 2.99 یعنی 10.5 ارب میں سے 3 ارب روپے انہوں نے ریلیز کیے ہیں. اور خواب آپ کو بڑے دکھا رہے، میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. یہ میں کراچی والی اسکیمز پہ آ جاتا ہوں. ہاں جی، ڈیولپمنٹ اسکیمز انڈر پرائم منسٹرز پروگرام ان سندھ، حیدرآباد اینڈ میرپور خاص ڈویژن. یہ اسکیم نمبر 522 تھی. اس میں 606 ارب روپے انہوں نے ایلوکیٹ کیے تھے، دیے 81 ملین 81 ملین. اور میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں. قمر بھائی بیٹھے. امپروومنٹ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈ اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم ایٹ ویریس مین روڈز اینڈ یونین کاؤنسلز ڈسٹرکٹ حیدرآباد سٹی اینڈ لطیف آباد. 445 ملین آپ سے کہے تھے ہم آپ کو دیں گے، دیے 60 ملین، یعنی ریلیز ہوئے 60 ملین. اور میں جس کو اٹھا لوں یہی حالت ہے جس اسکیم کو بھی. ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈ اسٹریٹس انکلوڈنگ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم اینڈ ویریس یونین کاؤنسلز آف ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی. 606 ملین انہوں نے ایلوکیشن رکھی تھی، 121 ملین دی. اچھا ادھر تو ایسٹ میں بھائی لوگ لے جاؤں گے آپ سے، یہ لوگ ایسٹ میں تو آپ کا صفایا کر دیا تھا انہوں نے نا. باتیں بڑی کرتے، مینڈیٹ بھائی سچ بول دو کبھی تو. اب بول دو، مجھے پتا ہے سارا کیا ہوا تھا. مجھے ایک سیٹ کا پتا ہے کیسے اس نے دھاندلی کی تھی. تو اب ہاں ساڈا یار چلو ختم کرتا ہوں یار. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کی حالت تھی. میں 2-3 چیزیں شارٹ میں کر دیتا ہوں اس لیے کہ ہاں ایک چیز ضرور، 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک دوست میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں بھی موجود نہیں تھا، وہ نہیں آئے آج تو بیٹھے تھے چلے گئے. نہیں ہے عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب نے ادھر تقریر کی، بڑی دھواں دار تقریر ایز یوزول کرتے ہیں. اور جس طریقے جو میں کہہ رہا ہوں میں ان کے سامنے بھی کہوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کا ہیلی کاپٹر کراچی ایئرپورٹ سے کلفٹن سے کراچی ایئرپورٹ جاتا ہے. صرف یہ میں نے تقریر میں سنا تھا. اور کہتے مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں بیچ میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں میرے اوپر سے اڑتا ہے. اچھا میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ دوست سارے سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے دن کو دیکھا تھا یا رات کو دیکھا تھا. اچھا رات کو دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ رات کی فلائنگ کیپیبلٹی نہیں ہے اس ہیلی کاپٹر میں. وہ ہیلی کاپٹر پیپلز پارٹی نے نہیں خریدا، تو بہت پرانی بات ہو جائے گی. 1992 کا ہیلی کاپٹر ہے. نائٹ فلائنگ کیپیبلٹی اس میں ہے نہیں. اگر انہوں نے دن کو دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈے ڈریمنگ بھی کرتے ہیں. رات کا تو پتا ہے ان کا مجھے، تو دن میں بھی وہ یہ کام کرتے مجھے نہیں پتا. Because that helicopter I can vouch in the last 5 years and not flown a single time from Karachi airport to anywhere in Clifton. Not a single time. مطلب آپ نے صرف کمپنی کی مشہوری کرنی ہے. او بھائی اگر آپ الیکشن ہار گئے ہو، اگر آپ کو کیا کہتے ہیں ہم نے کلین سویپ لٹا دیا ادھر، تو بھائی ایسے تو نہ کرو. اور پھر کہتے کیا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ادھر ہی کہے کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ، اور وہ بجٹ سپیچ میں ان کی 40 ارب روپے. میں تو پتہ نہیں پھر اگین پتہ نہیں اس وقت وہ ڈریم کر رہے تھے یا وہ ہوش و حواس میں تھے پورے. 40 ارب خرچہ ہے صرف. نئے نہیں، نئے تو ہم نے خریدا ہی نہیں. 1992 کا ہے جہاز، ہمارے پاس 2005 کا ہے.
کہہ رہے بچہ ہے جانے دو اردو میں. اچھا جی, تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا کلیئر کر دوں. ایک اور صاحب تھے چلے گئے, خرم شیر زمان صاحب, انہوں نے پتہ نہیں تقریر کر دی کہ سی ایم ہاؤس کا 21 ارب روپے کا بجٹ ہے. میں ڈھونڈ کے تھک گیا, میں نے کہا کہاں چھپایا ہے. میں نے اپنے سارے سیکرٹریز کو پرانے کوئی بلایا نہیں کہ تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. انہوں نے پورا میرے سامنے لے کے رکھ دیا. 885 ملین پچھلے سال کا تھا, اگلے سال 1.1 بلین کا ہم نے بجٹ رکھا. دیٹ از اٹ. اس میں ایٹ ٹائمز یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کبھی کبھی وہ سی ایم ہاؤس کے اندر آتے ہیں اس کے پیسے, لیکن وہ بھی نہیں اس سال. اگلے سال تو پتہ نہیں کہاں سے وہ لیا 21 ارب. وہ خود ہی نمبر بنائے, ادھر تقریر کر دی, لوگوں کو کیا پتا, وہ سمجھتے ہیں واقعی صحیح ہے. تو خیر یہ تھا. میں خواجہ صاحب آپ نے 2-3 چیزیں کہی تھیں جب وہ پرچی مجھے, میں نے ایک تو کلیریفائی کر دی کہ میں نے نام لیا تھا, وہ میری غلطی نہیں ہے, آپ بھلے سن لیں, شور تھا آپ نے نہیں سنا, ان کے شور کی میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے. ہاں جی, آپ کا یہ سوال تھا وائی ور وی ناٹ ایبل ٹو اسپینڈ دی ADP. میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن. جو میں نے بتایا نا, انفلیشنری پریشر سے ہماری اسکیم جو 2-3 سال پرانی بھی تھی, اگر 100 روپے کی تھی تو اس کی قیمت بڑھ کے 150-200 روپے ہو گئی ہے اس 2-3 سال کی مہنگائی کی وجہ سے. اور اس وجہ سے ہماری ٹارگٹ تقریباً 1100 اسکیمز کا تھا کمپلیٹ کرنے کا, لیکن ہم صرف کر سکے 752 اسکیمز ہیں کچھ کر سکیں گے. دس واز دا مین ریزن. پیسے ہم نے اسی لیے آپ دیکھیں کیری اوور کیش بیلنس کافی ہے ہمارے پاس. ہم نے اگلے سال وہ رکھی ہے, ان کو کچھ ریوائز بھی کیا ہے. ہماری اگلے سال کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی کچھ اسکیمز جو ہیں, جو اور اگین الیکشن ایئر ہے, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم ایک دکھائیں لوگوں کو کہ ہم کام کر سکتے ہیں, اور ہم نے 2017-18 میں کر کے دکھایا تھا. ہم اپنی پچھلے 2-3 سال جو زیادہ 3 سال سے زیادہ پرانی اسکیمز نہیں ہیں, جو ہائی امپیکٹ اسکیمز ہیں, ان کو ختم کر رہے ہیں. 1510 اسکیمز ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم ختم کرنے کا ٹارگٹ ہم نے اگلے سال کے لیے رکھا ہے. آپ کا ایک اور سوال تھا کہ جو میں نے صرف سول سرونٹس لکھ دیا, بائی مسٹیک ایوری بڈی ول گیٹ دیٹ سیلری انکریز, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز ہو, اسٹیچوٹری اتھارٹیز کے امپلائیز ہو, اور ان کے ہمیں کچھ لوکل گورنمنٹ کی وہ بنانی پڑے گی, اور ہم نے اس کے لیے پروویژن رکھی ہے. اور میں نے منسٹر صاحب کو کہا بھی ہوا ہے, ہم نے یہ پہلے ایک ایکسرسائز کی تھی, شورو صاحب بیٹھے اس وقت کہ ہم نے ہر کاؤنسل میں جا کے کہا تھا کہ سیلریز پروٹیکٹ کرنی ہے, جو بھی ہے, اوور امپلائمنٹ ہے یا نہیں ہے, جو اب کسی کو ہم نوکری سے نکالنا ہمیں کبھی آیا نہیں, جس نے بھی غلط کیا ہو, صحیح کیا ہو, ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور لیکن کام لیتے ہیں ان سے. تو میں نے کہا کہ ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا. ہم نے وہ ایکسرسائز 2017-18 میں کی تھی. اب میں نے ناصر شاہ صاحب کو کہا کہ وہ ایکسرسائز جلدی کریں. اچھا, ایک بات کہی تھی آپ نے, وہ بڑی کتاب کھوڑو صاحبہ کی, حمیدہ کھوڑو صاحبہ کی, 3 کروڑ. وہ بھائی میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, اللہ کرے کہ میرے 7 کے شہری کراچی سے زیادہ ٹیکس دیں, اس لیے کہ کمائی اتنی. ٹیکس آپ کے انکم ٹیکسز ہیں, آپ کے سیلز ٹیکس ہے, آپ جو چیز خریدتے ہیں, بائنگ پاور. اگر میں 7 میں اتنا خرید سکوں, ماس تو میں زیادہ ٹیکس دوں گا. بفور ایٹ دیٹ ٹائم ان دی 30s, 35-36, what is now rural Sindh was far more wealthier than urban Sindh. That is why they paid more taxes. ہم چاہتے ہیں, اور ادھر بڑی عجیب بات ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس تم کیسے لوگے, فیڈرل گورنمنٹ اتنا بڑھا رہی ہے تم بڑھاؤ. کنور صاحب کہتے ہیں ٹیکس اور کس سے لوگے, سب تو لے چکے ہو. تو ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے, جو میں نے بجٹ اسپیچ اپنے کہی تھی, ہم نے ٹیکسز نئے ٹیکسز نہیں لگائے, اور پرانے جو کچھ ٹیکسز ہیں, کاٹن فیس ہو گئی, اور کیا تھا 3 ایک ٹیکسز تھے جن پہ آئی ٹی کے اوپر ہم نے نیو انٹرنس پہ ٹیکس کم کر دیا ہے, اور انٹرٹینمنٹ ٹیکس ختم کر دیا. یہ کچھ ریلیف لوگوں کو دیا ہے, کاٹن فیس میں نے بتا دیا. تو یہ ایشو ہے, دیٹ از دا ریزن. اور میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ سکھر, لاڑکانو, حیدرآباد, نواب شاہ, آپ کا شہید بے نظیر آباد, دادو, 7,
یہ کراچی کے برابر کا ٹیکس دیں، تاکہ ہم اتنا کمائیں ادھر کے لوگ، تاکہ وہ اتنا ٹیکس دیں۔ اپرچونٹیز کراچی میں، کراچی کو ٹھیک ہے بہت ادھر یہ بات ہوئی نا، میں بہت لمبی اسپیچ کر جاؤں گا پھر کہ آپ اور لونز لے رہے ہیں کراچی کے لیے، ادھر بڑی باتیں ہوئی، خیر لوگوں نے کلیئر تو کیا ہے کافی میرے ممبرز نے کہ کوئی کہتا ہے 10 ارب روپے رکھیں، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں 18 ارب روپے رکھیں ٹوٹل۔ I can get that. ہاں یہ چیز رہ گئی ہے۔ ٹوٹل کراچی کے لیے اگلے سال کے لیے جو ٹارگٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کرے ہم پورا کر سکیں، پوری کوشش ہماری ہوتی ہے۔ دیکھیں کون چاہے گا، میں شہر میں پیدا ہوا ہوں، میں شہر میں پلا بڑھا ہوں، میں نے پڑھا ادھر سے، میں کیوں چاہوں گا، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ میں ہے جام خان یا سارے دوست اس کے شاہد ہیں کہ میں ان کے ساتھ نکلتا تھا نا کہ یار یہ روڈ تو میں سارے کو پتا تھا، یار ادھر میں نے پڑھتا تھا، ادھر میں بچپن میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، ادھر جو ہے میرا فلانا دوست رہتا تھا، اس لیے یہ راستے مجھے پتا ہے پوری اب تو خیر بہت بڑھ گئی، میں نہیں کلیم کروں گا کہ اور زیادہ، لیکن وہ سارے جہاں میں جاتا تھا وہ کہتے تھے یار آپ، میں نے ان سے کہا کہ یار ایک روڈ بنانا ہے جو ایلفنسٹن اسٹریٹ اور پھر گارڈن سے جا کے پورا گھوم کے آتے، میں نے کہا یہ روڈ بنانا ہے یار، ہم نے بنا دیا، اور میں نے ان کو بتانے لگا یار ادھر سے میں پیٹرول بھراتے تھے گاڑی میں، یار کہتے یار آپ جہاں جہاں آپ رہتے تھے وہی بنوا رہے صرف، لیکن میں نے پورا کراچی گھوما ہے، ایک چپا جانتا ہوں، ادھر کافی لوگ بات کرتے ہیں۔ کراچی کے لیے ہماری جو اے ڈی پی میں اسکیمز ہیں ٹوٹل ایلوکیشن وہ 122 ارب روپے ہے، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 5 ارب روپے ہیں، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں 6.1 ارب روپیہ، پی 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 پروجیکٹس میں 26.375 بلین روپیز ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں نا پی 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 اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس، اس پہ ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کراچی کے اندر چاہیے اس کے انفراسٹرکچر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس، ہمیں جانا پڑے گا ٹورڈز دی پرائیویٹ سیکٹر تاکہ ہم اچھے فیزیبل پروجیکٹس بنائیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکیں، ہمیں جانا پڑے گا ٹو انٹرنیشنل ایجنسیز فار گرانٹس اینڈ لونس، اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا ہے کہ سر ٹائم اوکے ابھی لپیٹتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ایلوکیشن ٹوٹل ایلوکیشن نہیں ٹوٹل ایلوکیشن 122 جس میں 40 ارب اس کے بھی شامل ہیں آپ کے ایف پی اے کے، ٹھیک ہے یہ دے دوں گا آپ لے لیجیے گا، اس میں ساری ڈیٹیل بھی ہے کیا ہے نا، ابھی لے لیجیے گا میرے سے۔ اچھا ایک فائنل ادھر سے آئی تھی آواز، آج صبح جب کہہ رہے تھے، جب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ناانصافی ہوئی، تو بڑے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، میرے سے سینئر ہیں، بیٹھے بیٹھے بول رہے تھے کہ اب لے لو نا اب لے لو نا، تو بھائی ہم نے لے لیا۔ کراچی کے لیے سکیمز پرائم منسٹر سے الگ لی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے 20 ارب روپے کے 4 کے لیے ایلوکیشن ہے، 3 ارب روپے کی سائٹ کی سکیمز ہیں، ہم نے 4 روڈ جو میں نے کہا نا پچھلے 95 میں سے ایک سکیم تھی، 4 روڈ کی سکیمز، 4 ایک ہے اور 6-7 اور 11-12 نئی سکیمز اس سال روڈ کی ہیں، 4 ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے، اور اس میں بڑے اچھے روڈز ہیں، ایک ٹنڈو والایار سے ٹنڈو آدم ڈیول کیریج وے، ایک سے ڈبل روڈ ہے، اس کو ڈیول کرنے کے لیے ہمارا من چمڑاؤ سے سالے پٹ تک ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا ایک روڈ ہے، وہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کرایا ہے، ایک روڈ ہے میران ہائی وے جو ہے نواب شاہ سے لے کے رانی پور تک، وہ ہم نے 2 لین بنائی ہوئی، اس پہ ٹریفک کتنی ہے، وہ پیرلل روڈ ہے نیشنل ہائی وے کے، اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اسکیم رکھی ہے، اور چوتھی اسکیم ہے کروڑی سے لے کے اوبارو تک پیچھے سے ہوتے ہوئے جو روڈز بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، یہ 4 اسکیمز ہم نے لی ہیں ان سے، ہم نے 3 اسکیمز اریگیشن میں لی ہیں،
उनसे जो पहले ये मैंने आप बताया ना, तो यस वी हैव मैनेज्ड, अल्लाह ताला अब ज़रूर हमें इन पे, और ये स्कीम्स हमने CDWP इनकी करा दी है, यहाँ से PDWP करके भेजी थी, पिछली गवर्नमेंट्स को भी भेजते थे, वो कुछ नहीं, बिल्कुल जिनके साथ सौतेली माँ का सलूक करते थे। मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी आज हमने अभी काफ़ी और चीज़ें हमने करनी है। एक चीज़ ये भी रह गई, एक इन्होंने कहा था ना ये इमरान खान ने पता नहीं कितनी नौकरियाँ दे दी। मैं ये आपको बताऊँ, ये मेरे पास नंबर्स हैं पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के, सिवाय सूबा सिंध के बाकी सारे सूबों में और पाकिस्तान में एज ए होल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। सूबा पंजाब में 2013-14 में 6.4% थी ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ के 6.8% हो गई। बलूचिस्तान में 4 से बढ़ के 4.3, KPK में 8.4 से बढ़ के 8.8, पाकिस्तान एज ए होल 6% से बढ़ के 6.3% और सिंध में 4.2% से कम होके 3.9% हो गई। इस वक्त सिंध की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे मुल्क में सबसे कम है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज है इधर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, ये टोटल जो इसलिए अपॉर्चुनिटीज है। और कराची बिल्कुल हमारा बड़ा शहर उसमें, और हमने इंशाल्लाह ताला कराची के लिए कहीं से भी पैसे जमा करके हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी तबाही हुई है उसको हमने ठीक करना। और मैं आप सब दोस्तों को हमारे साथ मिलकर करें, जहां हम गलती कर रहे हैं हमें बताएं कि ये गलत, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से वो कोशिश करें कि कोई बड़े प्रोजेक्ट में 1.1 ट्रिलियन की बात करते हैं, किसी दिन बताऊंगा आपको वो किस्सा भी उसका। आज जैसे मैं मैडम स्पीकर, बिकॉज टाइम हमने 12 बजे से पहले ख़त्म करना और फिर अगले दिन में हमने अपना कार्रवाई जारी रखनी है, तो मैं तकरीर ख़त्म करने से पहले सबसे पहले आपकी असम्बली के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5 घंटे आज बड़े तहम्मुल से, पता नहीं कैसे बर्दाश्त थी कि बर्दाश्त, वो उनके अपने लोग सर पकड़ रहे थे बैठे हुए। वो आपके हौसले को सलाम। सारे मेंबर्स, चाहे वो ट्रेजरी साइड पे हो चाहे अपोजिशन साइड के जो मेंबर्स बैठे हैं, या जो नाम मुझे सबके आते हैं यार शायद मैं नाम नहीं लेता इसलिए टाइम कम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी और दिन इंशाल्लाह डिटेल में लूंगा, इसलिए कि वी नीड टू फिनिश। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनका भी बड़ा रोल रहा है इस बजट की प्रिपरेशन के दौरान। वो सारे लाइन डिपार्टमेंट जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वर्क्स एंड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबके साथ डिटेल मीटिंग्स करके हमने कोशिश की है कि एक बेहतर बजट लाएं। ये अनाउंसमेंट ऑनरेरियम की मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर थोड़ा सोच के, इसलिए कि हमारे पैसे जो है ना इस वक्त हमारी बहुत हालत ऐसी नहीं है, हमने अगले साल देखते हैं, बट मैं करूँगा कोई अच्छा अनाउंसमेंट मैं खुद ही कर दूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। वैसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें और रहती थी, लेकिन ये सारा टाइम भाई ले गए, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। इसलिए कि मुझे जैसे मैंने कहा कि 10 साल से तो ये बजट करो, मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो इफ यू हैव दी स्टेटिस्टिक्स और नॉट, मेरा ये ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है या जब से सिंध असेंबली बनी है, शायद मुराद अली शाह सबसे ज्यादा बोला इस असेंबली में सबसे, मुझे हो सकता है रॉन्ग, बिकॉज के किसी ने 10 साल बजट नहीं दिया और ज्यादा आदमी बजट के दौरान ही तकारीर करता है, इवन अदरवाइज चीफ मिनिस्टर में। बट मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि मैं अपने सूबे की, अपने मुल्क के लोगों की जो मेरी बेहतरीन सलाहियत है उसको लाते हुए मैं खिदमत कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।